علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگین کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آئین، قانون، اخلاقیات یا کسی بھی نارمز جو ہمارے ہیں، روایات جو ہے، کسٹمز جو ہیں، کیا اس پہ یہ سارا کچھ اتر رہا ہے یا نہیں۔ اس ٹائم پہ جو جنگ ہے نا وہ بڑی واضح ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ سارے فورسز جو پاکستان کی طاقتور ترین فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور وہ اکٹھا ہو کے پاکستان کے جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اوپر اس ملک نے جو ہے نا سب سے زیادہ اتفاق رائے پایا گیا 73 کا کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن کو بھی پس پش ڈال کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک شخص اس سسٹم کے اندر اتنا ان سب کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے روک لیں۔ مطلب آپ نے ایک تو اس کی جھلک آپ نے دیکھی ہے جو لاہور میں ہوا۔ لاہور میں پیسفل پروٹیسٹ، کسی لیڈرشپ کا جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں لوگ جاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب 144 لگائیں گے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کیمپین کیسے ہوگی، اور پھر یہ کون سی پلاننگ ہے جس میں عمران خان کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد باقی لوگوں کو آزاد چھوڑ کے تو ہم کیمپین میں چلے جائیں اور الیکشن میں چلے جائیں۔ مطلب یہ آپ بنیادی جو لوگوں کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہر دل عزیز لیڈر ہے، آپ اس کو لوگوں سے دور کر کے پھر پاکستان میں کون سی ڈیموکریسی۔ اس بات کو ہمارے تمام پاورفل کوریڈور کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج پاکستان 74 ایئر کے بعد ایک ایسے ورج پہ ہے کہ بڑی اس کے لیے آپ لوگوں نے ایفرٹ کی ہے۔ ہر سپین میں 5-10 سال کے سپین میں 1-2 سال بڑی ایفرٹ کر کے ایک ہم پل جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، لیکن پھر گراؤنڈ زیرو پہ آ رہے ہیں۔ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی مشرف صاحب کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو آئی تو کتنی بڑی سٹرگل کرنے کے بعد یہ لوگ آئے، اور اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے آپس میں کیا، پھر ان کی پوری سیاسی طاقت کو بریک کر دیا ایک اور سیاسی طاقت نے، عمران خان صاحب نے۔ تو اب جب ان کو اپنا خطرہ محسوس ہوا، جبکہ ان کو خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو صبر کرنا چاہیے، ان کو آپ یوں کہہ لینا چاہیے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سیاسی انداز سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مطلب آپ سیاسی کارکنوں کو ان کے اوپر تشدد کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیاسی کارکن اس ملک کی بڑی ایک جاندار آواز ہوتی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ سوسائٹی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کیوں سیاسی کارکنوں کو کریش کرنے کی پالیسی پہ آ گئے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سیاسی کارکن سیاست سے ہی بھاگ جائیں؟ ہمارے ملک کے اندر سیاسی کارکن اور صحافی یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ بولتے ہیں تو کم از کم لوگوں کے مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ادروائز تو یہاں پہ جس طرح کا ماحول ہے کسی کو فکر ہی کوئی نہیں۔ تو آج ابھی کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے پوری پلاننگ کر لی گئی ہے، اور پلاننگ کیا ہے؟ بہت ہی عجیب پلاننگ ہے، جس میں آپ ایک پاپولر ترین پاکستانیوں کے لیڈر کو آپ فضول چھوٹے موٹے کیسوں میں آپ اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کر کے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، جیل میں رکھ کے آپ اپنی انا کو تسکین پہنچا کے آپ کیمپین کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کو مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی صحافی آج شاید آپ کی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں، تو کل جب یہ سارا کچھ آپ کر لیں ہوں گے تو کل یہی صحافی آپ کے اوپر کوشچن نہیں اٹھائیں گے؟ یہاں پاکستان میں حالات بدلنے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ کسی کو کیا خبر تھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتنی دوریاں بڑھ جائیں گی؟ کسی کو کیا پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان اتنی قربت واپس آ جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیوں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کل پھر آپ کے لیے پریشانی ہو، آپ کی لیڈرشپ کل پھر اسی طرح سے پریشان ہو، اور پھر آپ لوگوں کو یہ آپ کے پاس آرگومنٹ بھی نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ اس وقت کس کے کہنے پہ کیا۔ تو اس لیے آپ کسی کی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ کسی کے بال پہ پلے نہ کریں، بلکہ خود سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں۔ سیاسی جماعتوں سے میں کہہ رہا ہوں، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک ڈیکورم بنائیں، الیکشن کا ڈیکورم بنائیں، اس میں فری
فیئر الیکشن ہو، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے جس کو حکومت ملتی ہے وہ حکمرانی کرے اور اس ملک کے مسائل کی طرف فوکس ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لیڈر کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ الیکشن کے حوالے سے آپ سوچیں 3 لاکھ بندوں کا انہوں نے کہا کہ ہمیں نفری چاہیے، مطلب سیکورٹی فورسز جو ہر جگہ پہ ریڈی ہوتی ہیں اپنی سیکورٹی دینے کے لیے، آج انکار ہو گئے کہ ہم سیکورٹی نہیں دیں گے۔ کس لیے؟ مطلب اتنا خوف کیوں ہے کہ آپ سیکورٹی دینے کے لیے تیار نہیں، آپ الیکشن کے لیے وہ شرطیں رکھ رہے ہیں جو ناقابل عمل ہیں؟ کیوں آپ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن ہی یعنی آپ ایک پھر قبضہ گروپ بنانا چاہتے ہیں کہ جو کسی طریقے سے اوپر آ کے بیٹھ گئے تو بس ان کو آپ پرولانگ کریں، باقی پورا پاکستان سمجھو بھیڑ بکری ہے جو مطلب اس قبضہ گروپ کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائے۔ کم از کم پاکستانیوں کی اس طرح تذلیل نہیں ہونی چاہیے، ایک پراپر طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، الیکشن کال کیے جائیں، الیکشن ہوں، ساری جماعتوں کو، نواز شریف صاحب کو بھی واپس لائیں، ان کو بھی کہیں کہ جناب آپ کیمپین کریں، باقی عدالت کا معاملہ، نواز شریف کا معاملہ وہ الگ ہے، کیمپین کریں، جائیں لوگوں میں جا کے اپنی پاپولیرٹی پروو کریں، سب کو آزادی دیں جا کے لیکن کیسز ان کے جو ہیں وہ ادھر ہی رہیں، صرف کیمپین کی حد تک۔ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہیں تو آ کے کیمپین کریں اور الیکشن میں اپنی پاپولیرٹی پروو کریں کہ کتنے پاپولر ہیں وہ اور کتنے والے ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب تو ان کے پاس 2 وزیر اعظم ہو گئے، 3 وزیر اعظم ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، نواز شریف ہیں، اور کیا نام ہے شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف صاحب ہیں، اس کے علاوہ جناب حمزہ شہباز شریف ہیں، اس کے ادھر بلاول بھٹو ہیں، زرداری ہیں، سارے مل کے کیمپین کریں، مولانا فضل الرحمان ہیں، سب کوشش کریں، جائیں عوام کے پاس ایک ایفرٹ کریں، اور ان کے مقابلے میں خان صاحب ہیں، اگر عوام خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے تو خان صاحب کا حق ہے، اور عوام ان کے ساتھ جاتی ہے تو پھر ان کا حق ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی ڈرٹی گیمز کریں کہ جناب ایک بندے کو، شیر کو پنجرے میں بند کر کے پھر آپ کہیں کہ ہم نے شیر کو ہرا دیا اور مار دیا اس کو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے مسائل کا حل، پاکستان کو آزادی تبھی ملے گی جب یہاں پہ ہر شخص، ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ میسر کی جائے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کے لیے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، تو عمران خان صاحب کے لیے بھی تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ عمران خان کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ نہ احتجاج کر سکتے ہیں، ہر بات پہ ان کے اوپر مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے ساری صورت ہے، دوسری طرف ان جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ وہ ان کی اپنی لیڈرشپ کو بلائیں، آ کے کام کریں، الیکشن میں جائیں، کیمپین کریں، پراپر طریقے سے لوگوں پہ جا کے موٹیویٹ کریں ان کو، اور لوگ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کا بسم اللہ حق ہے، وہ جائیں پاکستان کی خدمت کریں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا ایک شخص کو دیوار سے لگانے کا، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے بتائیے۔